اللہ روئے. رونا بعد ایک عمل آپ کا تھا, نانانی کے عالم میں آپ کر رہے تھے. میں آ کر بولا بھائی آپ کا عمل اسلام کے مطلق خلاف ہے, آپ کا کام کیا رونا؟ ارے ہائے اب تک جو میں کہہ رہا کیا ہو گیا مجھے؟ آنسو نکلنا آنکھوں سے. اس کو کہا جاتا ہے حق کو قبول کرنا. کیسے؟ میں آپ کو ایک دو مثالیں حق کو قبول کرنے کی دیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان مہر دینے میں افراط اور تفریط سے کام لے رہے تھے. یعنی کیسا؟ مہر کتنا ہے؟ وہ 1 لاکھ روپے اب دے رہے تھے, بعد میں دیتا ہوں. حضرت عمر نے دیکھا کہ امت ہلاکت کی طرف جا رہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے مہر کو کم کر دو اور اس کو مقرر کر دو, کوئی بھی اس سے زیادہ مہر نہیں دینا. ایک گھر حضرت عمر نے مقرر کر دی. ایک جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, کھڑ کر لوگوں کو بولے اے لوگوں میری بات سنو. یہ بولا ہی تھا, مسجد کے آخری حصے میں سے ایک بوڑھی عورت اٹھی, اٹھ کر بولی اے عمر ہم تیری بات سنے کیسے؟ پہلے یہ تو واضح کر دو کہ شریعت میں کب سے تبدیلی لائی گئی ہے. یہ جملہ عورت نے تھا. حضرت عمر نے کہا کہ ماں میں نے تمہاری بات سمجھا نہیں. بولے کہ عمر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مہر کا تذکرہ فرمایا اور اس مہر کو عورتوں کا حق قرار دیا. اللہ نے مہر کو آگاہ رکھا تو تم کو کیا ضرورت ہوئی کہ اللہ کے حکم میں تم نے مداخلت کر دی؟ مہر کو کیوں مقرر کیا؟ عورتوں کا حق مانتے ہو. یہ جملہ سننا تھا. حضرت عمر پر خوف طاری ہو گیا. کہنے لگے اے لوگوں تم اللہ کے پاس جواب رہنا, اس بوڑھی ماں نے عمر کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا دیا ہے. آج ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہمارے سامنے ہم کو سکھانے آ گئے. آج تو بولتے ہیں بھائی حق کرو گے یار. اچھا کل تک کچھ بھی نہیں معلوم تھا, بخاری مسلم معلوم ہو گئے, ہم کو لا کے حدیث پیش کر رہا. یہ تکبر ہے, یہ تکبر. حق کو اچھا یہ ہے ٹھیک ہے اپنی بات تو مانے. ارے آج عجیب و غریب شریعت کا مذاق ہوتا ہے. حق آتا ہے لیکن حق کو بندہ قبول کرنے تیار ہے. تعویل کرتا بندہ, تعویلات کرتا تو کیا جنت ملے گی؟ نہیں. حق کو قبول کرنے کا بندے کے پاس جذبہ ہونا چاہیے. یہ شکتا حق کا. ساتویں بات یہ بتائی گئی کہ سچائی کو اختیار کرنا جھوٹ سے پرہیز کرنے والوں کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے. سچائی کو اختیار کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم بالصدق, اے لوگوں تم سچائی اختیار کرو. فإن الصدق ينجي والكذب يهلك, اس لیے کہ سچائی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ ہلاکت کی رہنمائی کرتا ہے. وعلیکم بالاحسان, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم احسان کا معاملہ کرو. وإياكم والبدع, تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بدعتوں سے بچے رہو. اللہ کے نبی کی نصیحت ہے. تو ہمارے لیے سچائی اختیار کرنا. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر, اے لوگوں سچائی اختیار کرو, اس لیے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے. وان البر یہدی الی الجنہ, اور وہی نیکی جنت کی رہنمائی کرتی ہے. تو آدمی سچ بولنا زبان میں, جھوٹ نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب ہماری پوری زندگی جھوٹ کا دوبارہ, ہم بولتے جھوٹ کا, کاروبار کرتے جھوٹ کا, ہر چیز جھوٹ کا. کہتا ہوتے کاروبار میں ارے نہیں بھائی قسم سے ہو رہی ہے, روپی میں 30 میں لا رہا 32 میں بیچ رہا ہوں. استغفراللہ, کیوں بھائی بیچنا ہے سیدھا سیدھا قیمت لگا کے بیچو, ختم کر کے کیا ضرورت ہے؟ میں صحیح بول رہا ہوں, ایک پیسہ بردل کا نہیں ہے اس میں. پھر دھندا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی دھندا جائز نہیں ہے اسلام میں, بغیر پڑھ کر کے کاروبار کرنا. ہر معاملے میں آپ جھوٹ, اور بچوں کو بھی جھوٹ سکھاتے ہیں. سکھاتے ہیں اپنے زبان سے, بولتے کیا ہے بڑے مطلب ایک ابو سگریٹ پیتے بول کے لوگوں کو میں بولنا. اب بچوں کو بولو, بولتا انہیں جھوٹ سکھاتے. جھوٹ 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 اتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, پوری زندگی ہماری جھوٹ کے اوپر گزر جاتی. اماں بچے کو سکھاتی ابا نے تو بات نہیں بولنا. اب بچہ بھی کیا کہتا ابا
ہمارے تو بات بولتے ہیں کل حادثہ بن جاتا تب باپ پریشان ہوتے بچوں کو معلوم تھا بچوں کو پوچھتے معلوم تھا بولے کیوں نہیں اب بچے کو پوچھ رہی ہمارے گھروں میں جھوٹ کیا سبق سکھاتے ہیں سچائی کیا نہیں بچوں کو ڈراتے ہیں شیطان سے اللہ سے نہیں اس لیے بچوں کو اللہ کا ڈر ہے شیطان کو اماں ہم کو بھائی ہوتا اللہ کو تو ہم ایزی دے دیتا اللہ کا ڈرانا کس سے ہے اللہ سے ڈرانا نہیں شیطان سے ڈراتے سچائی سکھانا ہے لیکن جھوٹ سکھاتے ہیں اب اس کی جھوٹ پہ زندگی استوار ہو گئی تو کیا اب نے سچائی کا در دے گا دنیا کو نہیں اسی لیے میرے مومن بھائیوں کہ سچائی کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم آج کا یہ دن جس دن سچ بولنے والوں کی سچائی ان کو فائدہ دینے والی ہے جھوٹوں کو فائدہ نہیں ہوگا سچوں کو فائدہ ہوگا یہ ساتھ کا مقام تھا آٹھواں مقام کیا ہے جنت حاصل کرنے کا صبر کرنا زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں صبر کرنا صبر کے معنی کیا ہے دو دوست آپس میں لڑ لیے ایک نے گالی دیا اور دوسرا خاموش بیٹھ گیا صبر اب یہ صاحب آ کے میرے کو بولتے دیکھیں میں تمہارا کوئی خالے جیسا جھگڑا کر رہا تھا میں صبر کر لیا میں ورنہ مار کے ختم کر دیتا تھا اس کو صبر نہیں بولتے صبر خلاص ہو گیا صبر کی تعریف کیا ہے صبر کی تعریف ہے الصبر عند الصدمۃ الاولى پہلا صدمہ جو پہنچا وہاں صبر کرنا ہو گئی بات اس کا نام صبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بعد بہت بڑا درجہ رکھا صبر کا ایمان اللہ اکبر روزہ ایمان کے دلیل انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر دینے والا ہے مکے میں حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کو کافر لوگ ستا رہے تھے اللہ کے نبی کا گزر ہوا حضرت عمار نے نبی کو چیخ کر کہا یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہو رہی ہے آپ اللہ سے رحم و کرم کی دعا کریں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اے آل یاسر تم صبر کرو تمہارا مقام اللہ کے پاس جنت ہے صبر آج ہم بے صبر ہو جاتے ہیں دوست گالی دیا بے صبر میں لڑائی ہو جاتی ہے آج ہمارے پاس مسلمانوں میں قتل و غارت کے لیے عام ہو گئے کیوں بے صبر ہو گیا مسلمان صبر نہیں کرتا صبر نہیں کرتا اب تو رات میں دیکھیے آپ پرانے شہر میں ایک داماد بیوی کو بھی مار دیا ساس کو بھی مار دیا بیچارے دونوں نماز کی حالت میں بے صبر تھا انسان بے صبر ہے ان الانسان خلق ہلوعا انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے اس لیے جلد بازی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرو صبر کرو صبر کرو آج یہ نتائج صبر کا اندازہ نبی کی زندگی میں دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کتنا بڑا صبر کیا تھا غور کیجیے بات اس کے نتائج کیا نکلے مکہ فتح ہو گیا صبر کرنے کا بدلہ ہے ہم کیا بولتے ہیں اس بات پہ فیصلہ ہونا آج یہی ہو جاتا حق اور باطل کی بات ذرا صبر کرو اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا نہیں سب سے زیادہ بے صبر کون ہوتا ہوتا اور ان کی تعریف حدیثوں میں بیان کی گئی ہے میری طرف سے نہیں اللہ کے نبی کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام عورتوں کی تعریف میں بیان فرماتے ہیں عورتوں کے کیا کہنے پوری زندگی تم کچھ بھی کرو احسان کا معاملہ زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا وہ اپنی زبان سے کہے گی کہ میں نے تجھ سے زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پایا گھر میں کیا ہوتا آپ گھر میں جائیے بیگم صاحب بولتے کہاں تھے فلاں جگہ تھے نیا ہونا اب یا اس وقت بیچارہ مجبور ہو جاتا کیا کرے گا میں سب اللہ اکبر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کے دامن کو تھامو صبر کے دامن کو تھامو قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے بڑے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے جو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط ہے دیکھیں جنت آسان ہے نہیں مشکل ہے یہ سب چیزوں پہ عمل کرے تو جنت جہنم سب سے آسان ہے یہ سب چیزوں پہ عمل نہ کرو رہے جہنم سوال ہی نہیں ہے راستہ بالکل اوپن ہے جہنم کا مگر جنت جو راستہ ہدایت ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو جہنم کے لیے کبھی ہدایت میں ایسا نہیں کرو تو جہنم میں خلاص اس کے بعد دیکھیں مقام صبر کے بعد ایک اور ایک معاملہ ہے وہ ہے مقام التوبہ
اٹھا کر بتایا کہ انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسا کوئی ہے؟ ہم سب گناہ کرتے. یہ اللہ کا رحم و کرم ہمارے ساتھ ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. یہ ہمارے لیے خاص طور سے امت محمدیہ کے لیے. ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا توبہ کرتے ہو وتوبوا الی اللہ ایھا المؤمنون لعلکم ترحمون. اے ایمان والو تم توبہ کرو شاید کہ اللہ کا رحم تمہارے اوپر نازل کیا جائے گا. توبہ کرنا گناہ سب کرتے ہیں, گناہ کے بعد توبہ. اس کے معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہ کی بھی آزادی ہے, توبہ کی بھی آزادی ہے, مگر عملاً گناہ کی آزادی نہیں ہے ہمارے پاس. توبہ کے معنی کیا ہے؟ عزم کرنا ہے اللہ گناہ کر لیا آئندہ سے نہیں کروں گا, اس کے بعد توبہ کرنا. کیسے؟ غامدیہ کی ایک عورت نے توبہ کیا تھا. ایک عورت کی غامدیہ کہ اس سے زنا ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس آئی, کیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے, مجھ کو زنا سے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے اس کو ٹال مٹول کیا. بڑی لمبی حدیث ہے. ٹال مٹول میں جاؤ, ابھی تو تم مدے حمل کے بعد آؤ. وہ مدے حمل کے بعد آئی تو بولے کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا, دودھ پلانے کی عمر پوری کرو. وہ عورت کے دل میں بے چینی تھی, کئی مرتبہ آتے ہوئے نبی کے پاس پاک کرو, پاک کر دو, پاک کر دو. اگر پھر بولے کہ آج تو نبی کے پاس جاؤں گی تو بہانہ سنوں گی نہیں. بولے بچے کو ہاتھ میں روٹی دے کے نبی کو لائی, یا رسول اللہ دودھ کی عمر ختم ہو گئی, اب کھانے کے قابل ہو گیا, میں نے جو جرم کیا ہے اس کے اوپر توبہ کرنا چاہتی ہوں, مجھ پر حد جاری کر. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو لیا ہے, صحابی کے حوالے کر دیا کہ تم پرورش کرو. صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو سنسار کرو. لے کر گئے, سنسار کیا. جیسے ہی وہ عورت کے سر پہ پتھر پڑا سنسار کا تو فوراً اس کی پیشانی سے خون اچھل کر حضرت عمر یا حضرت علی کے اوپر گر گیا. تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا شیخ کتنی گندی عورت کا خون ہے, کتنی گندی عورت کا خون ہے. یہ جملہ جب نبی کے کانوں سے ٹکرایا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اے صحابیوں تم نے آج کیا بڑی بات کہہ دیا. سنو, اس عورت نے وہ توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کو مدینے میں تقسیم کیا جائے تو 70 روپے کی مغفرت ہو جائے. دیکھیں توبہ میں مطلب ہے جرم کرنے کے بعد توبہ کرنا. ہم جرم کر کے اللہ تو معاف کر دے ہوتے نہیں, اللہ کے پاس جا کے بولنا, پیشانہ ٹیکنا, ٹیک کے بولنا اے اللہ میں نے کاروبار میں دھوکہ دیا ہے, مجھے شرمندگی ہے, اے اللہ آئندہ سے دھوکہ نہیں دوں گا, تو مجھ کو معاف کر دے. کبھی اللہ کے سامنے جرم پیش کرتے ہو, اے اللہ دے دے کیوں لگا اللہ تعالیٰ, کبھی کیا کرے قصور وہ بھی بولو. آپ پی ایس میں دیتے, پی ایس میں پہلے سوال کیا کرنے میں آ رہے تھے, میں نے کہا ایسا کر رہا ہوں, ایسا رپورٹ میں لکھتے چوری کرا, قتل کرا, یہ ملا, یہ ملا, یہ ملا, تبھی تک کہ مجرم ہوا نا. لیکن ہم ایسے مجرم ہیں جو اللہ کے پاس رپورٹ میں جرم لکھانا نہیں چاہتے, خالی بولتے رہے گا اللہ سے غلطی نہیں کروں گا. گناہ کا اقرار کرو اللہ کے سامنے, اس کو بولتے توبہ, بولو اللہ یہ جرم کیا میں نے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اس کو کیا بولتے ہیں توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاک